ماحولیاتی آلودگی کی بات کی جائے اور دین اسلام تو ہمیں کسی پہلو میں بھی تشنا نہیں چھوڑتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی ہو، اس حوالے سے دین اسلام ہماری جو ہے وہ کیا رہنمائی جو ہے وہ فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا تلقین فرمائی گئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم جناب ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، یقیناً آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یقیناً یہ آج ہمارے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہماری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان الحمدللہ، جو اللہ کی ایک بہت بڑی ہماری نعمت ہے اور دنیا کے ایک بہترین خوبصورت خطہ ارضی ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، جس میں تمام اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ ندی نالے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، یہاں پر نہریں بھی موجود ہیں، دنیا کا بہترین نہری سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، پہاڑ بھی یہاں موجود ہیں، آبشاریں یہاں پہ موجود ہیں، صحرا موجود ہے، زرعی علاقے موجود ہیں، اور تمام چاروں جو موسم ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کا اناج اور ہر قسم کے پھل فروٹ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اور بہترین آب و ہوا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی یعنی ہر لحاظ سے نعمت ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں عرش عظیم کے رب نے ارشاد فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی ہر شے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچانے کے لیے یہ سورج چاند ستارے بھی ہمارے لیے بنائے، یہ ہوائیں ہمارے لیے مسخر کی۔ تو یقیناً یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اب ان کی قدر جو کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، ایک ملی ملکی ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کی قدر میں ایک چیز اہم شامل ہے کہ ان کو اسراف سے اور فضول خرچی سے ان کو ضائع نہ کیا جائے، انہیں برباد نہ کیا جائے، اور خود اپنی خود ساختہ جو ہماری اپنی بعض اوقات چیز آ جاتی ہے ذہن میں، اور بعض اوقات ہم اپنی ایک انفرادی مفاد کے حصول کے لیے اللہ کی ان چیزوں کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں اسلام نے بالکل قطعی طور پر منع کیا ہے۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کو آلودہ ہونے سے ہم نے بچانا ہے، اور ہمارے ماحول میں آب و ہوا ہماری ہے۔ اب ہم نے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کی پابندی کی جاتی، اور ہماری جو فضا اس وقت آلودہ کی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا بعض اوقات لاہور جیسا ایک خوبصورت ترین شہر، دنیا کا بہترین خوبصورت شہر، وہ کتنا بعض اوقات ہماری فضا کتنی آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ہمیں سچی بات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی فضا کو جہاں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے، اور تو وہاں پہ ہم بالکل اس طرح کے سسٹم بناتے ہیں کہ جناب بے تحاشا ہی ہم نے وہ اینٹیں بنانے کے بٹھے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے فیکٹریاں اس طرح کی بنا لی ہیں، دھواں نکالنے والی چیزیں ہیں، ہماری پاس کو جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے انجن وہ خراب انجنوں والی جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس بے تحاشا دھوئیں سے ہماری ساری جو فضا ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ سانس لینا ہماری دشوار ہوتا ہے۔ ابھی کورونا کے جو ہمارے ساتھ مسائل گزرے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں سانس کی اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، دمہ اور ٹی بی، اس طرح کی بے تحاشا۔ تو یقیناً جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہ اللہ کی سزائیں جو ہم بھگتتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زرعی علاقے دیے، اور ان زرعی علاقوں میں یہ جو درختوں کا وجود ہے، ہماری فصلوں کا وجود ہے، وہ جہاں ہمیں فراہم کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں وہ پھل فروٹ فراہم کرتے ہیں، جہاں یہ ہمارے کھیت ہمیں اناج اور غلہ اور ہماری گندم جو اور ہمیں یہاں پہ چنے اور ہماری چینی اور شکر اور گڑ، اس کا سارا بندوبست ہماری سرزمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ ہم نے بے تحاشا بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، جو ہمارے زرعی علاقے تھے وہاں سے ہم نے درخت اکھاڑنا شروع کر دیے، پھلدار درختوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے وہ درخت اکھاڑے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں آکسیجن مہیا ہوتی ہے۔ اور آج جو فضائی آلودگی کی آپ بات کر رہے ہیں،
اور جو موسم چینج ہو رہے ہیں کہ بغیر اب یہ وقت آیا نہیں ہوتا ہے جناب، گرمی پہلے آ جاتی ہے، گرمی کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری سلسلے کیوں ہیں کہ ہم نے درختوں کے جو وجود ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا شروع کر دیا. بالکل. یقیناً جب ہم نیچر سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً جب ہم خود یقیناً جب ہم چینج کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں نیچر کو، تو یقیناً ہمارے بگاڑ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو اپنی جگہ سے ہلتی ہیں، تو وہ کیونکہ کائنات کا ایک سرکل ہے، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے ایک نظام کے ساتھ بنایا. جب ہم کائنات کا جو نظام ہے اس کا سرکل خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر ماحولیات کی اس طرح بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ماحول کے اندر انفرادی چیزیں بھی آتی ہیں، اجتماعی چیزیں بھی آتی ہیں. انسان اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی سوسائٹی کے اوپر بھی. شجر کاری جو ہے، درخت لگانا، اس کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. اور آپ نے پہلی اپنی گفتگو میں ایک جو بات کی تھی، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا آپ تفصیلی اس پہ بات بھی کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جہاں پہ رہائشی کلونیز بنائی جا رہی ہیں، ٹاؤنز نئے بنائے جا رہے ہیں، سوسائٹیز ایک بنائی جا رہی ہیں، وہ خاص طور پہ زرعی زمینوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں چینج آنے والا ہے ہمارے خصوصاً ہمارے خطے کے اندر کہ ہماری جو زرعی زمینیں تھیں جہاں سے ہمیں باغات کی صورت میں ہمیں وہاں پھل فروٹ ملتا تھا، جو زرعی زمینیں جہاں سے ہم اجناس لیتے تھے، وہاں پر رہائشی کلونیاں بنائی جا رہی ہیں. دین اسلام میں ان چیزوں کی کتنی ممانعت فرمائی گئی ہے؟ عثمان بخاری صاحب دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں درختوں کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم اپنے حبیب مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج و اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس میں لے کر گئے. جہاں کا ماحول، ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول کو برکت والا بنایا ہوا ہے. اور برکت کہتے ہیں ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا. وہ چیز اگر مقدار میں کم ہو تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی اس کا حجم زیادہ ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، فائدہ مند بنا دیتا ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا ماحول برکت والا بنایا تھا. وہ کیسے بنایا تھا؟ اللہ نے دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، چونکہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن دوسرے مقام پر اپنی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے یہاں سب سے پہلے جو دو قسمیں اٹھائی ہیں نا، وہ ہے انجیر اور زیتون کے درختوں کی قسم. اور یہ انجیر اور زیتون کے جو درخت تھے یہ فلسطین کے یعنی بیت المقدس کے جو ماحول میں تھے. تو جس ماحول میں درخت لگے ہوئے تھے انجیر اور زیتون کے، اللہ نے اس کی قسم اٹھا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں نے اس پورے ماحول کو ان درختوں کی وجہ سے برکت والا مبارک بنایا ہوا تھا. تو جہاں درخت لگے ہوں اللہ اس خطہ ارضی کو مبارک کہتا ہے، برکت والا، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو یقیناً درختوں کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگا لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ درخت لگا رہا ہو، کوئی بندہ مسلمان درخت لگا رہا ہو، سامنے قیامت آ جائے اور اس کو یقین آ جائے کہ میں یہ جو درخت کی اس وقت پنیری لگا رہا ہوں یہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو فرمایا اس کو پنیری چھوڑنی نہیں چاہیے. بے شک قیامت سامنے آ چکی ہے، اس کو پنیری لگا کر اٹھنا چاہیے، چاہے وہ اٹھتے ہی اگلے لمحے وہ قیامت کی زد میں آ جائے، لیکن اس کو یہ پنیری ضرور لگا دینی چاہیے. اندازہ لگائیں کہ اسلام میں درختوں کے کاشتکاری اور درخت لگانا اور شجرکاری اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور درختوں کا جو وجود ہے اس کو باقی رکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مملکت میں اپنی ریاست میں کسی درخت کو کاٹنا تو بہت دور کی بات. آپ فرماتے ہیں جو فاتحین جایا کرتے تھے، مجاہدین جایا کرتے تھے، جو اسلامی لشکر جایا کرتا تھا، آپ اس کو پابند بنایا کرتے تھے. درختوں کا وجود اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم انسان تھے ان کی زندگی کی بقا کے لیے پابند بنا کرتے کہ درخت تم نے نہیں کاٹنے، درختوں کو باقی رکھنا.